الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 5 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر ضرور ہم پوچھیں گے، سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف بھیجے گئے، یعنی کون بھیجے گئے؟ رسول بھیجے گئے، پیغامات بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کو بھیجا گیا رسولوں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقات کا تذکرہ کر دیا، کہ پیغمبروں کا بھی تذکرہ کر دیا اور جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ان کا بھی تذکرہ کر دیا، کہ دونوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، دونوں سے پوچھے گا۔ یعنی کہ جو ان کو بھیجا ان سے پوچھے گا، ہاں جی تم نے کیا پیغام پہنچایا جا کے؟ وہ بتائیں گے کہ ہم نے اللہ سے یہ پیغام پہنچایا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، لیکن باقاعدہ ایک عدالت لگے گی، سوال جواب ہوں گے پورے پورے۔ اور پھر جن کی طرف بھیجا گیا تھا ان سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں جی تمہیں کیا پیغام ملا، تم نے کیا رسپانس کیا اس کا؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تمہارے اتنے جو پیروکار تمہیں خدا سمجھنے لگ گئے تھے، تو بتا کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے سوال باقاعدہ قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی صفائی پیش کریں گے، اللہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی، اگر میں نے کی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتا۔ یہاں پہ اسی کہنے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہاں باقاعدہ ایک سوال جواب ہوں گے، رسولوں سے ہی پوچھا جائے گا، جن کے تو رسول بھیجے گئے ان سے ہی پوچھا جائے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وما کننا غائبین، اور ہم ان کے اوپر پورے علم کے ساتھ، پورے دلیل کے ساتھ قصہ سارا بیان کر دیں گے، یعنی کہ ہر چیز کھول کے ان کے سامنے بیان ہو جائے گی، پورا واقعہ ان کے سامنے ایک ویڈیو فلم کی طرح چل جائے گا کہ یہ دیکھو تمہارے پاس یہ آئے، تمہارے پاس یہ پیغام پہنچا، تم نے اگر یہ رسپانس کیا، پہلے سوال جواب کر کے، تو ان کے پاس ہر چیز واضح کر کے ان کو دکھائی جائے کہ یہ حقیقت ہے، کوئی غلط بیانی وہاں پہ نہیں ہو سکے گی، کوئی جھوٹ وہاں پہ نہیں چلے گا، جو چیزوں کی حقیقت بن کے بالکل سامنے آئے گی، کوئی اس سے منہ نہیں پھیر سکے گا۔ اور اگر وما کننا غائبین ہو، اور ہم کوئی غائب نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، تم جو مرضی کرتے چلے جاؤ، باقاعدہ حاضر موجود ہے، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، ہر چیز کے باقاعدہ ایک جیسے ویڈیو فلم بنتی ہے اس طرح بن رہی ہے، اور وہ ہمارے سامنے چلا دی جائے گی بالکل علم کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ، بالکل دلیل کے ساتھ، کہ کوئی اسے منہ نہ موڑ سکے۔ اور اس میں کہ الوزن یومئذ الحق، اور وزن جو ہے وہ اس دن حق ہوگا، حق کی بات جو ہے اس کا کوئی وزن ہوگا۔ وہ گویا کہ وہ بات کہتے ہیں کہ یار تیری بات میں تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، وہاں یہ بات، یہ وزن والے لفظ یہاں پہ آیا کہ جو حقیقت بھی چیز ہوگی، جو حق ہوگا اس کا وزن ہوگا، جو باطل کا گویا کہ کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس نے اپنے وزن کو بھاری کیا، اس کا وزن بھاری نکلا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، جس کا وزن ہلکا نکلا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، خسارے میں پڑ گئے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، انصاف نہیں کرتے تھے ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھاتا تھا، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ اسے سبق سیکھا جائے، اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ یہ نشانی اگر لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے آپ نے لیفٹ ہونا تو وہاں سے لیفٹ ہوا جائے، یہاں سے رائٹ ہونا تو وہاں سے رائٹ ہوا جائے، ہر جگہ سڑک کے اوپر نشانیاں لگی ہوتی ہیں، تو اس کے مطابق ہم چلیں گے تو ایک محفوظ سفر ہوگا، ہم خیر خیریت سے اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ نشانات کے ہم الٹ چلیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں حادثے کا شکار ہوں گے، ہم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا، وہ تو پھر نقصان میں پڑیں گے۔ یہاں پہ بھی یعنی کہ وزن کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، ان کی گنتی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں کہیں بھی اعمال کے بارے میں گنتی کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ تولنے کا، وزن کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی لیے مختلف انداز سے اس چیز میں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند ہے جو کہ مستقل ہو، چاہے وہ تھوڑی ہی ہو۔ اور اس طریقے سے یعنی کہ اس طرح ہم رکعتیں پڑھے جا رہے تھے، لمبے لمبے نوافل پڑھے، 10 10 20 20 نفل پڑھ رہے ہیں، دھڑ دھڑ پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ یہ زیادہ تعداد بنانا جو ہے یہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، چاہے ہم تھوڑے پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں، یہ اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے ہونے چاہیے، اتنے ہمارے خشوع و خضوع کے ساتھ ہونے چاہیے کہ ان کا ایک باقاعدہ ایک وزن ہو۔ وزن اسی چیز کا ہوگا جو ہم نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے ہوئے ہوں گے۔ تو اعمال چاہے تھوڑے ہوں لیکن وہ احسن انداز سے ہونے چاہیے، ان کا جو ہے طریقہ کار وہ بہترین ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اعمال کا ڈھیر لگا کے بیٹھ جائیں لیکن وہ کھوکھلے اعمال ہو، قیامت کے دن ان کا کوئی
وزن ہی نہ ہو کہ ہم یہاں پہ روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، نمازیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، لیکن وہ ایسی کھوکھلی ہیں، ایسی بے جان ہے کہ ان کے اندر گویا کہ روح ہی نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں دھیان ہمارا کہیں اور ہے، بس اٹھک بیٹھک ہے کہ سجدوں کے اوپر سجدہ ٹھوکے جا رہے ہیں، اس سے ورزش ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہو رہی ہے، ایسی چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے اعمال کی طرف اپنی پوری توجہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہاں پہ اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں گنی جائے گی۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، تمہیں زمین میں ایک ٹھکانہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے یہاں پہ ذریعہ معاش بنایا، تمام اسباب تمہیں فراہم کیے ہیں کہ زمین پہ ہم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین میں انسان کو بسایا اور تمام اسباب بھی اس کو دے دیا۔ اسباب ڈھونڈنا تلاش کرنا ہمارا کام ہے، جس طریقے سے مسلم غیر مسلم سب اس چیز میں برابر ہیں، تو جو زیادہ تلاش کرتے ہیں وہ آگے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان سب سے آگے تھے، مسلمان پوری دنیا پہ چھائے ہوئے تھے، جب وہ اللہ کے حکموں کی پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے صحابہ کرام کے دور میں۔ آج ہم پیچھے ہیں، دوسرے لوگ ہم سے آگے نکل گئے، جس میں ہماری اپنی کوتاہی، اللہ تعالیٰ نے جو سامان رکھا ہے سارا وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جو اس کی تلاش کرتا ہے وہ اس میں آگے نکل جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی مسلم غیر مسلم کی۔ جو اس کے لیے تگودو کرتا ہے زمین کے اندر، جو اس کی تلاش کرتا ہے اس کو وہ ملتا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آگے سے آگے نکلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جنرلی سب کی بات کرے کہ تم نے سب کو زمین کے اوپر رکھا، بسایا یہاں پہ، اور اس کے بعد تمہارے معاش کا سارا سامان یہاں پہ اسباب بنا دیے۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت ہی تھوڑا جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دیا سارا کچھ، اس کا رسپانس جو ہے وہ ہمارا بہت تھوڑا ہے۔ یعنی حق یہ بنتا ہے، شکر کا مفہوم ضرور ذہن میں رکھا کریں، اللہ کرے کہ بہت کم تم شکر کرتے ہو۔ شکر کا معنی یہی ہے اصل میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی ضرورت کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سہولیات فراہم کی ہیں، اس نے ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی دیے ساتھ، یعنی کہ حقوق و فرائض ساتھ ساتھ ہوتے ہیں نا، کوئی حق آپ کو دیا کے ساتھ کوئی فرض بھی آپ پر عائد ہوتا ہے۔ جب آپ کو وہ جو چیز اللہ نے اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا، اس کے بعد جو آپ کی ڈیوٹی تھی وہ بھی آپ کو نبھانی ہے، وہ ہم نبھائیں گے تو آپ کو شکر ادا ہو گیا۔ یہ نہیں کہ تو ہم وصول تو کیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہمارا فرض بنتا ہے وہ ہم فرض ادا نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ بات ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم کوئی شکر کرتے ہیں، کیونکہ شکر کا مفہوم ہم ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے آپ کو شاکر کہتا ہے۔ تو یہ منہ پہ ہاتھ پھیر لینا جو ہم شکر سمجھتے ہیں، یہ خالی خالی اتنا کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی شاکر ہے، تو وہ کوئی منہ پہ ہاتھ پھیر کے شکر ادا نہیں کرتا کسی کا، وہ یہ کو رسپانس کرتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کا رسپانس کرتا ہے، فوری طور پر اس کا جواب دیتا ہے۔ ہم اگر ایک کام کرتے ہیں ہمارے 10 کاموں والی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ کہتا ہے نا تو تمہاری نیکی ایک کرو گے میں اس کو 10 گنا اجر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا ہے اصل میں۔ تو ہمیں بھی اسی طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سہولت اگر ہمیں دی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے، تو فوری طور پہ دیکھیں کہ میری کیا ذمہ داری یہاں پہ آ رہی ہے، اللہ نے مجھے کیا دیا۔ اس کا اللہ نے مال دولت دی ہے تو مال دولت کے ساتھ زکوٰۃ دلانے فرض کیا ہے، یعنی کہ مال دولت ہم وصول کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں وہ ہم نے باقاعدہ فوری طور پہ اس کو ادا کرنا ہے، پھر ہم یعنی کہ وہ شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سارے معاملات کیے، تمہیں زمین پہ بسایا، تمہیں سارے اسباب بھی فراہم کر دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، تم شکر اس طریقے سے ادا نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، بہت تھوڑا یہ تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ یہاں پہ ہم عارضی طور پہ آئے ہوئے ہیں، اصل ہمارا ٹھکانہ آگے کا ہی ہے، آگے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مختلف نشانیوں سے ہمیں دکھاتا رہتا ہے کہ اعمال بھی جو ہم کریں گے ان کا وہاں پہ وزن ہوگا، تول ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے ہی پوچھیں گے، ہمارے پیغمبر جو ہے ان سے ہی پوچھیں گے کس کو کیا پیغام ملا، کس نے کیا رسپانس کیا، پیغام پہنچانے والے نے کیا پیغام پہنچایا، اور ہر چیز وہاں کی بڑی فلم کی طرح ہمارے سامنے چل جائے گی، کوئی اس سے منہ نہیں موڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی مہلت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔